اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں ایک عرابی کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیے گئے مشکل سوالات کے جوابات جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عرابی کو دیے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریباً 10 دن بعد ایک عرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس عرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس عرابی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس عرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس عرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ عرابی نے جب آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے متعلق کیسے علم ہوا؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی کہ اے مضر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس عرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اس عرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس عرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام اللہ ہیں۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس عرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ کرم اللہ
اللہ وجل الکریم نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس صحابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ کرم اللہ وجل الکریم نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس صحابی نے پوچھا رحم میں سب سے پہلے کون سا عذاب بنتا ہے؟ آپ کرم اللہ وجل الکریم نے فرمایا انگشت شہادت۔ اس صحابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ کرم اللہ وجل الکریم نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب اس صحابی کے سوالات کے شافی جوابات دے دیے تو اس نے بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگا کہ یقیناً اسلام اس دنیا کا سب سے بہترین دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان اور خاتم النبیین ہیں اور آپ ان کے وصی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔